السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکر کے موضوع پہ گزشتہ ویڈیو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں اور اتنے کھڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصومون عن الخطا ہیں، آپ تو پاک ہیں، اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، تو آپ پھر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ، جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پہلی بات شکر کی یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، ہم سب کے ذہن میں یہ بات آ جائے، یہ سوچ آ جائے کہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب میں یہ یقین کر لوں گا کہ میرے پاس جو ہے وہ کسی اور ذات نے دیا ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آئے گی تو پھر ہم شکر ادا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو چیز جس کام کے لیے دی ہے، اگر آپ اس کو اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے تو آپ اللہ کے ناشکرے ہیں، آپ شکر ادا نہیں کر رہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں، اس نے آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اگر اس سے آپ اس کی کائنات کا مشاہدہ نہیں کرتے، اس کی حسین کائنات کو گھوم پھر کر نہیں دیکھتے، جو اس نے اس کائنات میں مقامات عبرت رکھے ہیں ان کو نہیں دیکھتے، تو آپ آنکھوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے تو آپ آنکھوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اس سے اگر آپ حق بات نہیں کہتے، اچھی نصیحتیں نہیں کرتے، اچھی گفتگو نہیں کرتے، کسی کو اچھا مشورہ نہیں دیتے، تو آپ زبان کا ہرگز شکر ادا نہیں کر رہے۔ جب کھانا کھایا، زور سے کہہ دیا الحمدللہ، تو اس سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ زبان کی نعمت کا شکر تب ادا ہوگا جب اس زبان سے حق نکلے گا، جب اس زبان سے سچ نکلے گا، جب اس زبان سے غیبت چھوٹ جائے گی، جھوٹ بولنا وہ زبان چھوڑ دے گی، حرام چیزوں کی لذت سے وہ زبان ناآشنا ہو جائے گی، تب وہ شکر گزار ہوگی۔ آپ کے ہاتھ ہیں، اگر یہ ظالموں کی گردنوں تک نہیں پہنچتے، مظلوم کی دادرسی نہیں کرتے، اس ہاتھ سے اگر آپ حلال کما کر اپنی اولاد کو نہیں کھلاتے، خود نہیں کھاتے، تو اس سے بڑی ناشکری نہیں ہو سکتی۔ ہاتھوں کی شکر گزاری تب ہوگی کہ آپ کی یہی ہاتھ حلال کمائی کے لیے استعمال ہو، مظلوم کی مدد کے لیے استعمال ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے استعمال ہو، تب ان ہاتھوں کا شکریہ ادا ہوگا۔ پھر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اور اس مال کو خرچ کرنے کے اللہ نے طریقے بھی بتائے ہیں، اور اگر مال اللہ کی راہ میں آپ خرچ نہیں کرتے اور کھانا کھا کر، پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر، یا خوبصورت لباس پہن کر زور زور سے الحمدللہ کہتے ہیں، بخدا وہ شکر ادا نہیں ہوتا۔ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جس پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں اس پر احسان نہ جتلانا، یہ شکر ہے۔ اگر اس خرچ کرنے کے بعد کسی فرد سے، کسی ادارے سے، کسی مدرسے سے آپ نے اس کی تعریف وصول کر لی، عزت افزائی آپ کی کر دی گئی، اور آپ اس میں مطمئن بھی ہو گئے اور سرشار ہو گئے، آپ یقین کر لیں کہ وہ شکر کے زمرے سے نکل جائے گا، اس لیے کہ فعل جو ہے اس کی بنیاد اس میں ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اور جب یہاں ہم اس کا معاوضہ وصول کر لیتے ہیں تعریف کی شکل میں، کسی سند کی شکل میں،
کسی بڑے انٹروڈکشن کی صورت میں تو وہ شکر کے زمرے سے نکل جاتا ہے۔ اس بات کو مال خرچ کرتے ہوئے ہم نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ نے بندوں کو بہت ساری غیر معمولی قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ سارے بندے پروردگار عالم نے ایک جیسے پیدا نہیں کیے۔ کسی کو ذہن اچھا دے دیا، کسی کو آواز اچھی دے دی، کسی کو یادداشت اچھی دے دی، کسی کو طاقت زیادہ دے دی، کسی کو مال زیادہ دے دیا۔ اس کو پھر وہ بطور خاص اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرنا ہے، کیونکہ پروردگار عالم دیتا ہی اس لیے ہے کہ جو ٹیلنٹ آپ کو ملا وہ اللہ کی راہ میں آپ استعمال کریں۔ ایک بات اور جس کی طرف ہماری نظر کم جاتی ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بے ترتیب تھی، لباس گرد آلود تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، مقروض ہو گئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا بیمار ہو گئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی اور دقت ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ویسے ہی۔ آپ نے فرمایا ابھی گھر جاؤ، اپنا حلیہ درست کر کے آؤ۔ جب تمہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو اپنی شکل اور اپنا حلیہ تو اس کے مطابق رکھو، اس کو بگاڑو مت۔ تو یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے کہ اللہ آپ کو دے رہا ہے، اس طرح دے رہا ہے کہ جو اس کی نعمتیں ہیں اس میں سے اچھی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، دیگر گھر میں استعمال کرنے کی ضروریات۔ آج اگر گاڑی ہے، پچھلے زمانے میں گھوڑا تھا، تو آپ یقیناً اچھی چیزیں حاصل کریں، مگر اس پر فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا۔ البتہ اسے استعمال ضرور کریں، کیونکہ مالک یہ چاہتا ہے، دینے والے کی یہ خواہش ہے، وہ بے نیاز رب دے کر یہ چاہتا ہے کہ جب صاحب حیثیت میں نے تجھے بنا دیا اور آپ نے اپنی حالت بھکاریوں والی بنائے رکھی تو آپ ساری رات بھی عبادت کرتے رہیں نا، لمبے سجدے بھی کرتے رہیں، اللہ کو قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے کفران کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر رہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ دے اس کو اپنے اوپر استعمال کرو، اپنے بیوی بچوں پر کرو، اہل محلہ پر کرو، غریب و مسکینوں پر کرو، اپنے خاندان پر کرو، علاقے میں کرو، مگر تکبر نہیں کرنا، تکبر سے روکا ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں جو آپ کو دنیا داری میں بھی اللہ نے دی ہیں انہیں استعمال کریں، یہی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ اب بہت سارے لوگ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں جی جب میں سفر میں جاتا ہوں تو میں نے کبھی قصر ادا نہیں کی، میں پوری نماز پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، دل کے مریض، شوگر کے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے مریض، وہ خود اپنی بیماری کو بڑھا لیتے ہیں روزے رکھ کر۔ بھائی جب اللہ تمہیں چھوٹ دے رہا ہے کہ بیمار پر روزہ اس نے فرض نہیں رکھا، سفر میں ہو تو تمہاری نمازوں کو آدھا کر دیا، تو وہ نعمت ہے اس کی جو تمہیں وہ دے رہا ہے، اور جب تم اس کی نعمت استعمال نہیں کر رہے، سر بھی اس کے آگے جھکا رہے ہو، تو یہ کفران نعمت ہے کہ اس کی دی ہوئی چیزوں کو، اس کی دی ہوئی رعایتوں کو تم ٹھکرا رہے ہو، تم ثابت کر رہے ہو کہ میں بہت ہی عبادت گزار ہوں، بہت زاہد ہوں، بڑے تقوی والا ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، تو میں آ گئی آپ کی عبادت میں۔ اور جب آپ عبادت کریں گے میں کی نیت کے ساتھ، جب میں آپ کے اندر آ گئی تو شکر نکل گیا۔ تو اس لیے قانون یہ ہے کہ شکر کا اصول یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اس کو پوری طرح قبول کر لیں اور اس کو اس طرح کا شکر کرتے ہوئے استعمال کریں۔ ایک تو نعمتوں کا استعمال، اور نعمتوں کے استعمال میں دوسروں کو حصہ دار بنائے، یہ شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو، اللہ کی دی ہوئی قوت کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی وقت کی مہلت کو اللہ کی یاد میں خرچ کریں، شکر ادا ہو جاتا ہے۔
بنیادی طور پر شکر ہے دینے کا دوسرا نام۔ جو کچھ رب نے آپ کو دیا وہ اس کی مخلوق کو خوبصورت طریقے سے، آسان طریقے سے آپ دیں تو شکر ادا ہو جائے گا۔ اللہ نے وقت دیا، عبادت کریں تو شکر ادا ہو جائے گا۔ صرف کھانا کھا کر، اچھا لباس پہن کر، اچھی گاڑی میں بیٹھ کر زور سے الحمدللہ کہنے سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ شکر کا بنیادی مفہوم ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اور اس کے بعد پروردگار عالم سے عاجزی اختیار کرنا، تکبر نہ کرنا، اللہ کی فرما برداری میں رہنا، یہ ہے شکر۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔